بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. صدق الله العظيم. بزرگوں اور دوستو، کیا ہی بہترین اور کیا ہی خوبصورت یہ دن ہے. ہم اور آپ نمازیں پڑھتے ہیں، نمازوں کے بعد کانوں میں تکبیر کے زمزمے، خوبصورت آوازیں، اور پھر راستے چلتے ہوئے تکبیر کی آوازیں، قربانی کرتے ہوئے تکبیر کی آوازیں ہر طرف ہمیں سنائی دیتی ہیں. حالانکہ ہم اور آپ تکبیر ہمیشہ سے کہتے آ رہے ہیں. اذان ہوتی ہے، اس میں بھی زیادہ الفاظ تکبیر کے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر. اقامت، اس میں بھی زیادہ الفاظ تکبیر کے. اس کے باوجود یہاں پر ان دنوں میں بھی تکبیر، اور وہ بہت کثرت کے ساتھ. عید کا خطبہ آپ نے سنا، اس میں کتنی مرتبہ؟ 16 مرتبہ تکبیرات پڑھی گئیں. نمازیں، اس میں کتنی مرتبہ عید کی نماز میں زائد تکبیرات پڑھی گئیں. تو بزرگوں اور دوستو، تکبیر جس سے ہمیں ہمیشہ واسطہ پڑتا ہے. کسی کو بچہ پیدا ہو گیا، اس کے کان میں اذان، وہ بھی تکبیر سے شروع ہوتی ہے. ذبح کر رہے ہیں سال بھر میں، بسم اللہ اللہ اکبر، وہاں پر بھی تکبیر. کہیں اوپر چڑھ رہے ہیں، وہاں پر بھی تکبیر، اللہ اکبر. پھر ان دنوں مزید تکبیر کس لیے رکھی گئی؟ اس لیے رکھی گئی کہ ہم دل سے کہنے لگیں اور ہمارا دل گواہی دیں کہ سب سے اگر زیادہ بڑا کسی کا حکم ہو سکتا ہے تو اللہ کا حکم ہے. اس سے بڑھ کر کسی کا حکم نہیں ہو سکتا. کسی کے حکم کو ترجیح دینی ہے، اللہ کے حکم کو دینی ہے. کسی پر بھروسہ کرنا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے. یہ تکبیر ہمیں بتاتی ہے. اور یوم عرفہ سے لے کر ایام التشریق کے آخر تک پورے 23 نمازوں کے بعد ہم کو تکبیر پڑھنے کا حکم دیا گیا. اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے کیا چاہتے ہیں. دوسری طرف حجاج کرام اس وقت وہاں سے نکلنے کی تیاریوں میں ہیں، اور کل تک کچھ مہلت ہوگی، اور کل تک سب تمام کی تمام تقریباً نکل جائیں گے. نکلتے وقت طواف وداع کریں گے. اس وقت دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے. جو لوگ وہاں گئے ہوئے وہی جانتے ہیں کہ کیا کیفیت ہوتی ہے دل کی. جس کعبے کی طرف عمر بھر رخ کر کے نماز پڑھی ہے، ابھی وہاں پر پہنچے ہی تھے، دل میں ایک شوق تھا، اچانک وہاں سے نکلنا پڑ رہا ہے. دل تڑپ رہا ہوتا ہے، آنکھیں نمناک ہوتی ہیں، روح کانپ اڑتی ہے وہاں سے نکلنے کی یاد میں. میرے بزرگوں، میرے دوستوں، یہی کچھ منظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس سے اور مزید دلدوز منظر، غمناک منظر پیش آیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام نے جو ہجرت کی، جس مکے میں آپ نے زندگی گزاری، وہاں سے آپ کو نکلنا پڑا. جہاں پر صحابہ کرام بار بار عمرہ کرتے تھے، حج کرتے تھے، اور وہاں پر نمازیں پڑھتے تھے، وہاں پر ہی رہا کرتے تھے. آج جب وہ وہاں سے نکلے ہیں، نکلنے کے بعد ہر دن انہیں کعبے کی یاد ستا رہی ہے. کب ہم جائیں گے کعبہ؟ کب ہم دیکھیں گے کعبہ؟
کب ہم وہاں پر پہنچ جائیں گے، اپنے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں گے؟ 1 سال گزرتا ہے، 2 سال گزرتے ہیں، 3 سال، 4 سال، 5 سال، 6 سال۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے تعلق سے اپنے شوق کا اظہار کرتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے ہیں، آج میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہوں، عمرہ کر رہا ہوں۔ کل آپ نے ایک اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب کو سنا تھا، آج ہم اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کو سنیں گے۔ فرماتے ہیں خواب دیکھا ہے، ہمیں عمرہ کرنا ہے۔ صحابہ بے چین ہو جاتے ہیں، خوشی کے مارے جھوم اٹھتے ہیں، اور دل اور آنکھیں چمکنے لگتی ہیں، اور پھر تیاری کر کے احرام باندھ کر چل پڑتے ہیں، اور ہاتھوں میں ہدایا اور ہدی کے جانور ساتھ میں ہیں، چلے جا رہے ہیں، اور دل میں یقین ہے کہ آج ہم عمرہ کرنے والے ہیں۔ اچانک یہ ہوتا ہے، قریش روک دیتے ہیں، صحابہ پریشان ہو جاتے ہیں، نبی نے خواب دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم روک دیے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار سے باتیں کرتے ہیں، 1400 صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہیں، ذی-قعدہ کا مہینہ ہے، سن 6 ہجری ہے۔ صحابہ کرام تڑپ اٹھتے ہیں، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ دیکھتے ہی دیکھتے صحابہ کو روکا جاتا ہے، اور یہ اعلان ہوتا ہے اس سال عمرہ نہیں ہوگا، آپ عمرہ اگلے سال کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرماتے ہیں، صحابہ بالکل پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، بھائیوں اپنی جو قربانی لائے ہیں اس کو ذبح کر لو، ہدی کو ذبح کر لو، اپنے سروں کو مڈا لو۔ لیکن صحابہ بالکل پریشان ہیں، کوئی ہل نہیں رہا ہے۔ جس شوق سے آئے تھے اب اس کے لیے پھر 1 سال انتظار کرنا ہے، لیکن اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے مشورے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلق کر لیتے ہیں، اور پھر اپنی ہدی ذبح کر لیتے ہیں۔ پھر صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں نہ چاہتے ہوئے بھی ایک کام کرتے ہیں، پھر وہاں سے عمرہ کیے بغیر لوٹ آتے ہیں۔ اس وقت ان کے دل کی کیا کیفیت تھی، اسے غور کیجئے۔ کوئی یہ کہہ سکتا تھا آپ نے خواب دیکھا تھا اور آپ کا خواب سچا ہوتا ہے، پھر آپ عمرہ کیے بغیر کیسے آ گئے؟ نہیں، زبان سے کوئی غلط بات نہیں نکلتی ہے، ایمان پر حرف آنے کی علامت ہوتی ہے، اور پورے صبر کے ساتھ وہ چل دیتے ہیں۔ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، ہمیں زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنا ہے، چاہے دل جو کہے، چاہے ہمیں پسند ہو یا نہ ہو، ہمارا نفس کیا کہے، لیکن اللہ کیا کہتا ہے۔ نمازوں کے تعلق سے بھی ہم سوچیں، فجر میں ہم اٹھتے ہیں بسا اوقات، لیکن شیطان کہتا ہے، نفس کہتا ہے ابے بھائی سو جا، تھوڑی دیر کے بعد پڑھ لینا۔ اس طرح کرتے کرتے نماز قضا ہو جاتی ہے۔ کوئی اللہ کا حکم ہم ادا کرنے چلتے ہیں، لیکن نفس کہتا ہے ارے ابھی کیا ہے، ابھی تیری عمر کیا ہے، بعد میں کر لینا، پھر وہ چیز وہ حکم کرنے سے رہ جاتا ہے۔ تو میرے بزرگوں، میرے دوستوں، ہمیں اس واقعے کے ذریعے سے یہ پیغام لینا ہے کہ ہمیں اللہ کے حکم پر چلنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی پوری امتحانات سے بھری ہوئی تھی، انہوں نے کیا کیا، کس طرح سے تمام امتحان میں وہ کامیاب ہو گئے، تو اللہ نے ان کو امام الموحدین بنایا۔ آج دنیا میں کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے جن کی اتنے زیادہ تعداد میں اتنے مذاہب ان کو مانتے ہوں۔ یہودیت ہیں، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسائی ہیں، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، مشرکین مکہ جو تھے وہ بھی مانتے تھے، اور ہم اور آپ تو مانتے ہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے ابا
ان کی ملت کو تھامے رہو۔ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی جاننا ہے یہ جو قربانی ہے اس کی تاریخ کیا ہے۔ سب سے پہلے قربانی کس نے دی؟ سب سے پہلے جو قربانی دی گئی روئے زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند حابیل اور قابل نے دی۔ ان کا واقعہ بہت لمبا ہے، مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر حابیل نے عمل کیا اور قابیل حسد میں پڑا رہ گیا، اور اس نے حسد کے نتیجے میں اپنے بھائی اس کو ہی قتل کر ڈالا۔ اس کے بعد ایک آدم علیہ السلام کا بیٹا ہوتے ہوئے اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ مردے کو کس طرح سے دفن کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کوے کو بھیجتے ہیں اور اس کوے کے ذریعے سے انہیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے لاش کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور اسی طرح سے کرتا ہے۔ جب حابیل نے اپنے بھائی کی بات سنی کہ میں تمہیں قتل کروں گا، تو حابیل کہتے ہیں انما يتقبل اللہ من المتقین۔ حابیل اور قابل دونوں اللہ کے حضور قربانی پیش کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالی حابیل کی قربانی جو اچھے ہوتے ہیں، اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں، ان کی قربانی قبول فرماتے ہیں۔ حابیل کہتے ہیں انما يتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ تعالی متقی کی قربانی قبول فرماتے ہیں۔ پہلی قربانی انہوں نے دی، اور اسی وقت سے اعلان تقویٰ ہے، قربانی قبول ہے، اللہ کا خوف ہے، قربانی قبول ہے، اللہ کے لیے کی جا رہی ہے، قربانی قبول ہے۔ اگر اس کے اندر نام و نمود آ گیا، اس کے اندر کوئی اور جذبہ آ گیا، تو پھر وہ قربانی قبول نہیں ہے۔ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، ہم اور آپ بھی اپنے دلوں کا جائزہ لیں، اور اپنے دل میں اپنی اخلاص کا جائزہ لیں، نیت کو صحیح بنائیں اور نیت کو درست کریں، تاکہ ہماری قربانیاں قبول ہوں، ہماری عبادتیں قبول ہوں، اور پھر وہ عبادتیں ہمیں کام آئیں، اور پھر ہم جب آخرت میں اللہ کے حضور حاضر ہوں، بہت سارا ثواب لے کر وہ قربانیاں آئیں، اپنے بالوں کو لے کر آئیں، اپنی سینگوں کو لے کر آئیں، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمیں ڈھیر سارا ثواب عطا کریں۔ میرے بزرگوں، اس کی طرف توجہ دینا ہے، اور تنظیم والوں کی رہنمائی میں پورے محتاط رہ کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، تاکہ امن و امان بحال رہے اور کسی طرح کے کوئی حالات اس طرح سے پیش نہ آئے جو ہمارے لیے پریشانی کا باعث ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ عید سبوں کے لیے بہت بہت مبارک فرمائے، اور اس عید میں اللہ تعالیٰ تماموں کے لیے خوشیاں نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔